ہندوتا کا چہرہ مادھویلتا جو حیدرآباد میں اویسی سے مقابلہ کرنے کی جرت رکھتی ہے، آخر کون ہے مادھویلتا؟ حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کے 1984 سے مجلس آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کا گڑھ رہا ہے، جبکہ اسد الدین اویسی کے والد سلطان صلاح الدین اویسی نے اس نشست پر پہلی مرتبہ کامیابی حاصل کی تھی۔ سال 2004 سے یہ سیٹ ان کے فرزند جناب اسد الدین اویسی کے پاس ہے۔ 2019 کے لوک سبھا الیکشن میں اسد الدین اویسی اور ان کے قریبی حریف بی جے پی کے بھگونت راؤ نے ووٹوں میں تقریباً 3 لاکھ کا فرق تھا، یعنی اسد الدین اویسی نے 3 لاکھ ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اب سال 2024 یعنی اس سال میں بی جے پی نے ڈاکٹر مادھویلتا کو میدان میں اتار کر شاید مجلس کو پریشان کرنا چاہتی ہے۔ بی جے پی کے 195 لوک سبھا امیدواروں کینڈیڈیٹس کی پہلی لسٹ میں مادھویلتا کا نام شامل تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھگوا پارٹی کمزور حلقوں پر توجہ مرکوز کرنے میں سنجیدہ ہے۔ حلقہ لوک سبھا حیدرآباد سے اپنے نام کا اعلان ہونے کے بعد مادھویلتا نے کہا کہ دھرمو شکتی دھرمے رکشیتا، دھرم ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مادھویلتا کون ہیں؟ ڈاکٹر مادھویلتا کا پورا نام کمپیلا مادھویلتا ہے، جو ٹرپل طلاق کے خلاف بی جے پی کی مہم کا چہرہ تھی۔ وہ ایک ثقافتی جہدکار کے طور پر بھی جانی جاتی ہے، جبکہ پیشے وار طور پر مادھویلتا حیدرآباد کے ورینچی اسپتال کی چیئرمین ہیں۔ ڈاکٹر مادھویلتا ایک پیشے وار بھرت ناٹیم کی ڈانسر ہیں۔ وہ 3 بچوں کی ماں ہیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ مادھویلتا نے اپنے کسی بچے کو اسکول نہیں بھیجا، بلکہ اپنے گھر پر ہی انہیں پڑھایا۔ اب ان کا بیٹا IIT میں پڑھ رہا ہے۔ مادھویلتا NCC کیڈٹ کا حصہ رہ چکی ہیں اور انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں MA کیا۔ مادھویلتا کے شوہر وشوناتھ ورینچی اسپتال کے بانی ہیں۔ مادھویلتا کو ہندو مذہبی مقرر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ابتدا سے RSS سے وابستگی ہندو مقاصد کے لیے رہی ہے، جس کے لیے انہوں نے خوب محنت کی۔ ایک کٹر ہندو کے طور پر رسم و رواج کی پابندی کرتی ہے اور اپنے بچوں کو خود ہی گھر پر رامائن اور بھگوت گیتا کی تعلیم دیتی ہے۔ مادھویلتا کئی خیریاتی تنظیموں سے بھی وابستہ ہیں، جن میں لوپامدرا چیریٹیبل ٹرسٹ اور لتاما فاؤنڈیشن وغیرہ شامل ہیں۔ 49 سالہ مادھویلتا وہ پہلی خاتون امیدوار ہیں جنہیں بی جے پی نے حیدرآباد کے انتخابی میدان میں اتارا۔ اگرچہ اسد الدین اویسی کے حلقے سے مادھویلتا کا نام آنے پر لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، تاہم مادھویلتا کا کہنا ہے کہ وہ 1 سال سے حیدرآباد کے گلی کوچوں میں کام کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے سال ہر روز ان تمام علاقوں کا دورہ کرتی رہی جو بالخصوص حیدرآباد کے پرانے شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ روزانہ 11 سے 12 گھنٹے کام کرتی رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانے شہر میں کچھ نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں، کوئی تعلیم نہیں، اسکولوں میں بچوں کو کھانا نہیں مل رہا، مسلمان بچے چائلڈ لیبر بن جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ مادھویلتا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرانے شہر میں ہندو مندروں اور گھروں پر غیر قانونی قبضے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ پرانے شہر اتنی قابل رحم حالت میں کیوں ہیں؟ یہ پہاڑوں پر نہیں ہے، قبائلی علاقوں میں نہیں ہے، یہ حیدرآباد کے مرکز سینٹر میں ہے۔ وہی حیدرآباد شہر جس کے لیے تلنگانہ اور آندھرا پردیش لڑے تھے، لیکن حیدرآباد کے دل پرانے شہر میں کیا ہے؟ وہاں صرف غربت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی 40 سالوں سے جمہوری منتخب نمائندوں کے طور پر کسی حلقے کا مالک ہے تو تصور کریں کہ اب تک اس حلقے کی کیا حالت ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اسد الدین اویسی کو
اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ 21 لاکھ رائے دہندگان ووٹرز کے آنسو نئی دہلی نے دیکھ لیے ہیں اور انہوں نے حیدرآباد میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب حیدرآباد کے لوگوں کو انصاف ملے گا۔ مادھوی لتا نے مزید کہا کہ اویسی بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے اور حلقے لوک سبھا سے انہیں امیدوار بنایا جانا اس بات کا عین ثبوت ہے۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔